اس دور کے اندر جو ابھی بھی جن کی جان نہیں چھوٹ رہی کہ جناب یہ چیزیں ہمارے گلے کا ہار بن چکی ہیں، کہ ان کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ جناب وہ قریش مکہ کا سین یاد کریں کہ اس چیز کا آغاز کس چیز سے ہوا تھا، اسی چیز سے، اور وہ ترقی کیوں پا گئے، وہ عظمتیں کیوں پا گئے لوگ جن کو آج آپ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کی محفل کو پسند کیا لیکن مشرکین کی محفل کو ترک کر دیا۔ میرے دوستو، یہ تھا سب سے پہلا پوائنٹ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد۔ اللہ کے آپ نبی تو ہیں اور تھے اور ہیں، لیکن اندر جو مین بیس چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر دی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جناب یہ کام کریں، یہ ایسے کریں۔ وہ جو فحاشیت قسم کے ان کے گانے تھے، ان کے کلام تھے، ان کے ناچ گانے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے ہمیں نہ روکو، باقی ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کلچر چینج کرنا پڑے گا۔ وہ قوم کیسے، آپ پہچان اپنی کیسے کرائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی کلچر ہی نہیں، کوئی نظام ہی نہیں، تو پھر کس چیز کی پہچان، کس چیز کی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، مکہ مکرمہ کے مشرکینوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا۔ حملہ کر کے اب جو اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اس پتھر سے ایک گلا تھا، غیب تھا، اس سے اس گلے کو یا اس غیب کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ہمیں قرآن کہتا ہے آپ نے یہ برا کام نہیں کرنا، یہ برا کام نہیں کرنا، یہ برا کام نہیں کرنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہماری دوسری طرف ہماری ایک خواہشات ہیں، نفسیانی خواہشات، وہ کہتی کہ نہیں، لذت نہیں آئے گی، یہ کام نہ کیا تو سواد نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ اب یاد رکھیں، یہ بڑا اساس مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو زندگی ہے، یہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اسی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اب کچھ بے وقوف نادان قسم کے لوگ اس چیز کو دیکھ کے صحابہ پہ اٹیک کر دیتے ہیں، نہ جانے طرح طرح کی گفتگو، نہیں طرح طرح کی گفتگو نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جن کا اوڑھنا بچھونا نبی کی سنت ہے، ایک مقام پہ آ کے جب اللہ کے حبیب فرمایا کہ میرے غلاموں اس سے نہیں پیچھے ہٹنا، اب جنگ ہو گئی، مشرکین دوڑ گئے۔ اب جنگ کے بعد صحابہ کرام مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو کافروں کا مال تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، آپ پہلے نبی ہیں کہ جس کے لیے کافروں کا مال حلال قرار دے دیا گیا، مال غنیمت۔ اب صحابہ نے سوچا کہ یار جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم جو مال غنیمت ہے اس کو سمیٹے تاکہ ٹائم کے ساتھ فارغ ہو جائے، یہ چیز تھی۔ حکم عدولی کا مطلب نہیں تھا، نبی کی سنت کے خلاف مطلب نہیں تھا، اچھی سوچ تھی، لیکن وہ اچھی سوچ جا حضور کے حکم کے خلاف رہی تھی۔ اور اس سے اخذ کیا نکلنا تھا ہمارے لیے کہ اگر نبی کے صحابہ جبکہ ان کی اس زندگی کے اس فعل سے ہم سب کے لیے سبق ہے، جب نبی کے صحابہ نبی کے حکم کے مطابق وہاں پہ نہ ٹھہرے، نیت اچھی لیکن اس پتھر پہاڑ سے نیچے اتر آئے، جب نبی کے صحابہ
پتھر احد کو چھوڑ کر نیچے آ جائیں تو اس کا نقصان مسلمانوں کو یہ اٹھانا پڑے کہ 70-72 صحابہ شہید کر دیے جائیں، اللہ کے حبیب کو پتھر مارا جائے، آپ کا دانت مبارک شہید، آپ کے چہرے مبارک سے خون بہہ جائے اور یہ خبر چل جائے کہ محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو نعوذ باللہ۔ مسلمانوں وہ سما کیسا مسلمانوں پہ عجیب ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی صحابہ کرام پہ۔ لیکن آج ایک ہم میں کہ ہزاروں نبی کی سنت ہم سے چھوٹ جائیں، 1000 مرتبہ نبی کے طریقے کے خلاف ہم سے کوئی عمل ہو جائے، لیکن ہمیں کوئی ندامت نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، ہمارے اوپر سختیاں آ گئی ہیں، مشکلیں آ گئی ہیں۔ میرے دوستو، اگر تم چاہتے ہو اپنی بچیوں کا مستقبل، اپنے بچوں کا اور اپنی قبر و حشر کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، تمام وہ طریقے چھوڑ دو جو طریقے اب صحابہ نیچے آ گئے، صحابہ کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور نبی کریم علیہ السلام غمزدہ ہوئے، مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ میرے دوستو، نبی کی ایک، میں اب اسے لفظ کون سے پسند کروں، میں بہت اساس مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکم کی، اس میں بہت خطرہ ہے، یعنی اس واقعے کے متعلق بہت خطرہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہاں پہ رک جانا، نہیں اترنا۔ اب صحابہ کی نیت اچھی تھی لیکن اتر آئے۔ مسلمانوں، ہمیں حضور نے فرمایا نماز نہ چھوڑنا۔ اماں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے وصال کا وقت تھا تو آخری جو حضور کی زبان اقدس پہ لفظ تھے وہ یہ تھے کہ میں تمہیں نماز کی پابندی کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے جو نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں، کتنی، میرے دوستو یہ بہت لمحہ فکری ہے۔ اگر نبی کے صحابہ نبی کے حکم کے مطابق نیچے اتر آئیں، حکم سے ہٹ کے، تو یہ اللہ بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمائے، اللہ کا حبیب بھی۔ تو اگر ہم تو اپنا پورا کلچر ہی نبی کے کلچر سے ہٹ کے بنا رہے ہیں، ہمارا تو پورا سسٹم ہی جدا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کا کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں سب سے خوبصورت میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اسوہ حسنہ۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اس قابل نہیں، لیکن یہ میری ترجمانی ہے دین مصطفیٰ کی، دین کی ترجمانی ہے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے توبہ نعوذ باللہ میں آپ کو لیکچر یہ دوں کہ فلمیں دیکھنی چاہیے، گانے سننے چاہیے، شراب پینی چاہیے، آپ مجھے ترجمان دین سمجھیں گے یا ترجمان شیطان؟ میں شیطان کی یہ ترجمانی کروں گا یا دین کی؟ میرے دوستو، اسی طرح سے دین کی غلط ترجمانی نہ کرو، دین کو نہ بدلو، دین کے مطابق خود بدلو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے دیکھیں ہم نے مفتیان حرم خود بدلتے نہیں اور قرآن بدل دیتے ہیں۔ آپ سب، ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، ہم اپنی پسند کے لیے، اپنی خواہش کے لیے دین کو بدلنا چاہتے ہیں، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، قرآن نہ بدلو، نہ دین بدلو، نہ دین اسلام بدلو، خود بدلو دین کے متعلق۔ دین کو تابع نہ کرو، خود دین کے تابع بن جاؤ۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو خود بدلو، دین نہ بدلو۔ دین بدلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، دین کے تابع بنو۔ یہ ہماری لذتیں چند دن کی، یہ سواد، یہ چسکے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو موت آئے گی اور تمام لذتوں کو ختم کرنے والی آئے گی، یہ تمام لذتیں بھول جاؤ گے۔
ایک لذت یاد رہے گی قیامت تک، وہ موت کی لذت، اور اس لذت کو عظیم بناؤ، اس لذت کو عظیم بناؤ میرے دوستو، اس لذت کی فکر کرو۔ اور اگر ہمارے صوفیہ کرام یہ دین کی ترجمانی غلط کرتے ہیں، آج ہمارے تک دین کیسے پہنچتا؟ اگر آج ہم آپ سب مسجد میں بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ترجمان اچھا آپ کو ملا، اس نے ترجمانی کی، اور اچھی ترجمانی ہوگی تو آپ کے بچے مسلمان ہوں گے۔ تو اگر کوئی ترجمان غلط آ جائے گا، آپ دیکھیں یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ کسی انگلش میڈیم سکول میں چھوڑائیں، چند سالوں کے بعد یہ انگلش بولے گا، کسی عربی میں چھوڑیں تو یہ چند سالوں کے بعد عربی بولے گا، جس ماحول میں چھوڑیں گے اسی ماحول کو یہ پیش کرے گا۔ مسلمانوں، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، کیا مرنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ کس چیز کا آسرا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور کل قیامت کو 3 بندے پیش کیے جائیں گے، 3 بندے، ایک سخی، ایک شہید، ایک عالم دین۔ عالم دین سے پوچھے گا، مجھ سے کوئی کما پیشی نہ ہو جائے کہ ترتیب میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، عالم دین سے رب پوچھے گا کہ میرے بندے تجھے علم دیا، وہ اقرار کرے گا بے شک، میرے لیے کیا کیا؟ آپ سب سے سوال ہے، آپ کو اللہ کریم نے جس کو پیسہ دیا ہے، آپ نے پیسے کے ساتھ کیا کیا؟ رب کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایسا کیا ہے تو بتائیں، کوئی کارنامہ ہے ہمارا دین کے لیے؟ 2 ہی کارنامے ہیں، 2 کارنامے ہیں، یا تو فحاشی بے حیائی میں پیسہ اجاڑ دینا، یا کسی بندے دوسرے اپنے بھائی کے ساتھ لڑ کے تھانے اور کچہریوں میں پیسہ اجاڑ دینا۔ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راشی مرتاشی دونوں جہنمی ہیں، تو ہم جہنم میں کتنے فخر کے ساتھ جاتے ہیں، جناب میری بڑی بات ہے، میری بڑی بات ہے، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے چلو گے تو کوئی بات نہیں، جہنم ہے۔ اب عالم دین سے رب پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تقریریں بڑی کی، میں نے یہ کیا، جو بھی دین کے مطلب اس نے کیا گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ لوگ تجھے یہ کہیں کہ بلے 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 بڑا عالم دین ہے، تیری خواہش کے مطابق لوگوں نے تجھے کہہ دیا، کہا یا نہ کہا، میرے لیے کہیں سے گالیاں سنی، تانے سنے، بری چیزیں سنی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تیری جو خواہش تھی نا کہ میں عالم دین بنوں اور میری بڑی بڑی باتیں لوگ کریں، تیری خواہش کے مطابق لوگوں نے کر دی۔ فرشتوں کو رب فرمائے گا فرشتوں اسے پاؤں سے پکڑو، منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دو، اس کی نیت میری نہیں تھی، اس کی دنیا کی نیت تھی کہ میری بڑی بات۔ اب اگلا دوسرا بندہ آ جائے گا، سخی۔ آج پیسے والا بھی پیسے کے زور کے ساتھ دین کو بدلنا چاہتا ہے، دین مصطفیٰ کو بدلنا چاہتا ہے، خانقاہی نظام کو بدلنا چاہتا ہے، وہ خانقاہی نظام جس خانقاہی نظام کی بدولت آپ کے باپ دادا نے کلمہ پڑھا، جس نظام کے ذریعے آپ مسلمان ٹھہرے، اس نظام کو ہم پیسے کے ذریعے سے بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تباہی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے۔ اچھا، وہ بندہ سخی آ جائے گا، تجھے پیسہ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مسجدیں ڈلوائی، میں نے رستے ٹھیک کروائے، میں نے غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروائی، جو کچھ بھی کہے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تیری خواہش تھی نا کہ لوگ تجھے یہ کہیں کہ بلے بلے ماشاءاللہ بڑا عظیم بندہ ہے، بڑا سخی بندہ ہے، بڑی اس کی قابلیت ہے، بڑا سخاوت کرتا ہے، بڑیاں شادیاں بچوں کی کراتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے۔ تیری خواہش کے مطابق
تجھے لوگوں نے کہہ دیا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اب تیسرا بندہ آ جائے گا، اسے بھی رب یہی فرمائے گا فرشتوں سے، اسے پاؤں سے پکڑو، منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ اس نے میرے لیے نہیں کیا۔ اس کی نفسیاتی خواہشات تھی، یہ خود نمائی کرتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ اس نے کنجروں کو بڑے پیسے دیے، اس نے فلاں جگہ کے بڑے پیسے دیے، فلاں جگہ کے پیسے دیے، فلاں جگہ پہ پیسے دیے، اس کی یہ خواہش تھی۔ رب فرمائے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ اب تیسرا بندہ شہید آ جائے گا، رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی، جرت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑا، بڑے تیرے دشمن مارے، لیکن اینڈ پہ میں تیری راستے پہ لڑتا لڑتا، تیرے لیے لڑتا لڑتا میں خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے لیے نہیں لڑا۔ اب مجھے وہ دوست بتائیں، وہ دوست، میرا سوال ہے بڑا درد مندانہ، کہ جو گلی گلی کبڈی کے لیے تو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کل رب نے پوچھ لیا آپ سے بتاؤ کس لیے، میرے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ اگر آپ گاؤں کے چودھری ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، بتاؤ آپ کی کاوش، آپ کی اچھائی، آپ کی دولت، آپ کی اچھائی دین کے لیے کوئی بینیفٹ ہے آپ سے سوائے دین کے نقصان پہنچانے کے، دین کو ڈیمیج کرنے کے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں معذرت کے ساتھ۔ تو میرے دوستو اس حدیث پاک سے سبق سیکھیں، اپنی نسلوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی سوچوں کو پاک کریں محمد رسول اللہ کی غلامی کے ساتھ۔ تو وہ کہے گا کہ جناب میں نے، اللہ فرمائے گا اسے بھی قدموں سے پکڑو، منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دو۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ اور میرے دوستو، اور نماز تو ہمارے پاس نہیں، دین ہمارے پاس نہیں، قرآن ہمارے پاس نہیں، سنت ہمارے پاس نہیں، زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں، حج ہمارے پاس نہیں، کوئی صدقہ خیرات ہمارے پاس نہیں، اگر پھر بھی تم جپھے مار مار کے تو ان چیزوں کو گلے ڈال رہے ہو جن کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ نظام مصطفیٰ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی بچیاں حضور کی غلام بن جائے، آپ کے بچے حضور کے غلام بن جائے، کیسے بنیں گے؟ آپ چاہتے ہی نہیں ہمارے گھر میں حضور کی محبت کی برسات برسے، حضور کی نظر کرم ہو۔ اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے دلوں میں حضور کا عشق بسائیں، حضور کی محبت بسائیں، حضور سے محبت کریں، حضور سے لگاؤ لگائیں۔ اور پھر دوسری بات میری آخری وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے کیا ہے؟ میرے دوستو نظام ہی تو اصل چیز ہے، نظام ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر اس مسجد کا، یہ مسجد نظم و ضبط کے ساتھ، اینٹ کے ساتھ اینٹ ہے، اور ہمارا ایک نظام بن گیا، یہ اینٹیں مسجد ٹھہری، اور انہی اگر اینٹوں کو آپ نظم و ضبط اور نیت کے ساتھ نہ لگاتے، یہ مسجد چاہے آپ مندر بنا لیتے۔ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بچے حضور کے غلام بنے یا ابو جہل اور لہب کے غلام بنے؟ ہمیں کون سی غلامی چاہیے؟ تو میرے رب نے فرمایا، اب یہ میرا جملہ بڑا گراں گزرے گا اکثر نماز پڑھنے والوں پہ بھی، لیکن میں ہاتھ باندھ کے خدا کے لیے میں بڑے درد مندانہ، پرسوں ترسوں ایک بندہ، بزرگ بندہ، میرا قابل احترام بندہ، وہ ایک سپیکر والے نوں کہندا ہے کہ جناب سپیکر دا کی پروگرام ہے؟ اندازہ کرو جڑے تسی بندے، جڑے دوست یہ عمل کر رہے ہو، انہاں دوستاں 10 50 7 نو جنہاں نے سائڈ تے کھڑار کے میرے دوستوں نے دین پوچھ لو کہ دین دا پتہ ہے؟ اگر دین نہیں آندا تے خدا دے واسطے دین دا نقصان نہ کرو،
ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ, ਬੇਗੈਰਤੀ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਈਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਨਾਬ ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤ ਲੀਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਇੰਧਨ ਪੱਥਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੱਪ ਖਪਈਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 4-4 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਰਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਿਯਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਸਨ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ 73 ਫਿਰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਜੁਆ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਆ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਓ, ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ? ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜੰਨਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ अर्ज की या रसूल अल्लाह, ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਜੰਨਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਢੋਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ अर्ज की या रसूल, ਸਹਾਬਾ ਜੰਨਤੀ ਨਹੀਂ?
लेकिन हजूर ने फरमाया साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन खुश नसीब ने जेडे जन्नती ने। हजूर ने ना इस तरह लकीरां खिंचियां, इधर इधर लकीर खिंच के एक लकीर खिंची, उस तो दाएं बाएं लकीरां खिंचियां। हजूर ने फरमाया जेड़ा इहदे उत्ते चलेगा इस रस्ते ते वो जन्नती है, जेड़ा इधर जाएगा जहन्नमी है। या रसूलुल्लाह इहदे उत्ते कौन चलदा है? फरमाया मैं और मेरे सहाबा, मैं और मेरे सहाबा। और दसो हजूर एक खच्चर सी नियामत साहब या गधा सी हमार, उसके उत्ते एक सहाबी नाल बह के जा रहे सन, ठीक है, ते किते ढोल वजदा पिया सी, ढोल खड़क रहा सी। हजूर ने अपने ना कन्ना च उंगलां दी ते गुलाम नूं फरमाया कि दड़ाओ, जल्दी दड़ाओ, जल्दी दड़ाओ। ते पुछना कि आवाज़ बंद होई कि नहीं हुई, आवाज़ बंद होई कि नहीं हुई। जनाब जदों तक आवाज़ आंदी रही हजूर ने अपनियां कन्नां चों उंगलां नहीं हटाइयां। जदों बंद हो गई हजूर ने फरमाया अल्लाह करीम ने मैनू दुनिया उत्ते ढोल नूं तोड़न वास्ते भेजिया है। कहते हो ना ढोल तो बगैर मेला नहीं फबदा, कहते नहीं कहते। हुण दसो कि एक पासे तुहाडे नबी दा फरमान है, दूसरे पासे यार कोई बंदा आप जितने तुसी मस्जिद लोग बैठे हो या पूरे पिंड च मेरा चैलेंज है, कोई एक अदने तो अदना बंदा जिंदा माँ बाप गुनहगार तो गुनहगार है, कोई ऐसा बंदा है जिन्हें आपके बाप दे खत्म ते सालाना खत्म ते कबड्डी कराई होवे? कोई ऐसा बंदा है जिन्हें अपनी वालदा दे सालाना खत्म के उत्ते ढोल बजाया होवे? कोई ऐसा बंदा है तो दसो मैनू। यार पता नहीं साडे वालदैन साडे बजुर्गो अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश फरमाए, हजूर दे सदके सानू उन्हां दी बख्शिश फरमाए, वो गुनाहगार सन। यार क्या मैं सारी जिंदगी मैं तबलीग करदा मर जा ते मैं मरां ते मेरे मरन तो बाद तुसी मेरी कबर ते ढोल बजाना शुरू कर दिओ? ये तो मैनू सजा है, ये तो मेरे नाल जुल्म है, ज्यादती है कि यार जे ये दीन है तो ऐसा दीन बिल्कुल साडा है दीन नहीं है, ठीक है। और ये अमल करो, इस अमल करने नाल खुदा दी कसम